میرے خیال میں آپ نے جانا ہے ایک گزارش یہ ہے کہ یہ اتحاد بنتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اس انداز کے اتحاد اکثر ہمارے مدارس اور مساجد اور عوام الناس کے سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہمارے اتحاد جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کو چھوڑ کر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں۔ حقیقت بات ہے اس وقت پاکستان کو جتنی اتحاد کی ضرورت ہے، علماء کرام کے اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے، ایسا وقت شاید کبھی نہیں ہے۔ اتنی مشکل ترین وقت میں کہ ہر طرف سے اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں سامنے آ رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی علماء کرام ہیں اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کر اجتماعی مفاد کی طرف آئیں اور ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں بلکہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں، اور اپنے ذاتی خلافات چھوڑ کر اجتماعی ملک کے لیے، اسلام کے لیے ہم متحد ہو کر بیٹھے، تاکہ دشمن اسلام کو یہ پتہ چلے کہ یہ علماء متحد ہیں۔ اسلام کے خلاف کیا حالت ظاہر ہو رہی ہے آپ کے سامنے سوشل میڈیا میں دیکھیں، نماز کی توہین، نماز کے طریقے کی توہین، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے بارے میں غلط الفاظ۔ تو علماء کرام اگر متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر جامعہ دراسات اسلامیہ کی انتظامیہ کا کہ انہیں اس انداز میں برام رکھ کے علماء کے اندر بیداری کا ایک سبق شروع کیا ہے، اور یہ شروع ہونا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ملک کو صحیح سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو، ان مشائخ نظام کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے یہ متحد ہو کر کام کرے۔ جزاکم اللہ احسن۔